محمد بن قاسم آخر ہندوستان کیوں آیا؟ بھئی کیا وجہ تھی؟ بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ 86 ہجری کے شروع میں، یعنی محمد بن قاسم کے سندھ آنے سے کوئی 7 سال پہلے، یہ مکران وغیرہ کے علاقے جو ہیں یہ فتح ہو گئے تھے، ایران سے متصل تھے، اور یہاں سے پھر ایران کی مدد بھی ہوتی تھی۔ فارسی افواج میں اس زمانے میں ان علاقوں کے لوگ بھی تھے، اور فتوحات کا سلسلہ چلتے چلتے مکران کی جگہ تو پہنچ ہی گیا تھا، اور مکران میں باشندے جو ہے یہاں کے یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بلوچ یہ قبائل جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مختلف مقامات پہ مکران میں جا بجا مساجد بھی تعمیر ہو چکی تھیں، جیسا کہ تاریخ فرشتہ میں آتا ہے جلد نمبر 4 میں۔ تو بہرحال اب اس زمانے میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہ بھی بیک گراؤنڈ دیتا چلوں کہ یہ سرندیپ، یہ سری لنکا وغیرہ کے جو علاقے ہیں نا جہاں کوہ آدم ہے، تو ان کے ہاں یہ معاملہ تھا۔ اگین تاریخ فرشتہ میں یہ باتیں آتی ہیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ یہ کہاں آتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سرندیپ وغیرہ کے علاقے سے عربوں سے بہت پرانے مراسم تھے، اور اتنے پرانے مراسم تھے کہ کچھ برہمن یہاں سے خانہ کعبہ کی زیارت کو بھی جا چکے تھے، اور گو کہ وہاں پر بھی بتوں کی پوجا ہوتی تھی جب یہ اس زمانے میں جایا کرتے تھے۔ تو اب وہاں پر کسی نہ کسی قسم کے ریلیشن شپ، تعلقات آپس میں آلریڈی اسٹیبلش تھے۔ اس لیے جب اسلام کی حقانیت پھیلی تو اب یہ راجہ جو ہے ان کے اوپر انفلوئنس اس کا زیادہ ہوا، انہوں نے اس کو آسانی سے سمجھ لیا، یہ عرب سے بھی واقف تھے، کچھ تعلیمات سے بھی واقف تھے، تو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، مسلمان بھی ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے اچھے ریلیشن شپ کی وجہ سے یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف بھی گئے، جس پر میں آپ سے بات کر چکا ہوں۔ اچھا، اور یہ تحائف کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا، بادشاہ کو تحائف بھیجے جاتے تھے، اور جو ہے عرب کے دوسرے شہروں میں پھر یہاں سے ٹریڈ بھی ہوتی تھی۔ تو ظہور اسلام سے پہلے ہندوستان کے برہمن یہاں پر ایک ریلیشن شپ کے تحت عربوں سے واقف تھے۔ تو اسی پس منظر میں یہ راجہ جو ہے اسلامی فرما رواؤں سے عقیدت بھی رکھتا تھا، اور کئی مرتبہ جو ہے تحفے تحائف بھی بھیجتا رہتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ تحفے اور قیمتی اشیاء غلاموں اور کنیزوں کے ہمراہ یہ سمندر کے راستے سے جا رہے تھے، اور اکارڈنگ ٹو جو ہے تاریخ فرشتہ یہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا، تو ولید کے لیے یہ جا رہے تھے۔ جب یہ کشتیاں عجم کے نواح میں پہنچیں تو لومک کے باشندوں نے جو دیبل کے حاکم کے سرپرستی میں تھے، انہوں نے سمندر میں گشت لگایا کرتے تھے ایک طریقے سے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سمندری علاقوں میں اپنی بڑے بڑے جہاز، فوجی نیول جہاز چلتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بارڈر کراس کر کے ادھر تو نہیں آ جا رہا۔ تو ان کا بھی یہی کام تھا۔ تو جب یہ کشتیاں وہاں پہنچیں تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا، اپنی تحویل میں لے لیا، اور ان کشتیوں میں جو سامان بھرا ہوا تھا وہ ان لوگوں سے لوٹ لیا، اور اس میں سے چند عورتیں جو حج کے ارادے سے ان کشتیوں میں تھیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، اور کچھ لوگ گرفتاری سے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلے، اور یہ تمام واقعہ جا کر انہوں نے حجاج کی کورٹ میں حجاج کو سنایا۔ تو اب یہ روداد سن کر حجاج کو غصہ آیا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ میں ذرا روکتا ہوں اور آپ کو کچھ اور پس منظر اس ضمن میں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے جو محمد بن قاسم سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ اس کا تعلق حجاج سے ہے، کیونکہ وہ حجاج سے نفرت کرتا ہے، حجاج ظالم آدمی تھا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو محمد بن قاسم سے صرف اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہ بنو امیہ کے دور میں یہاں پر آیا تھا، اور ان کو بنو امیہ سے مسئلہ ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ریلیجیس بیسس کے اوپر محمد بن قاسم سے نفرت کرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نیشنلسٹک بہت زیادہ ہیں، تو اس بیسس کے اوپر بھی۔ اچھا، محمد بن قاسم کا انتخاب جو کیا نا اس نے حجاج بن یوسف نے، اس کے پیچھے بھی بڑی زبردست ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناؤں گا، لیکن محمد بن قاسم جو ہے دراصل اس کا نام تھا عماد الدین محمد، اور یہ قاسم کا بیٹا تھا قاسم، اور اس کے دادا کا نام بھی محمد تھا۔ تو اگر آپ پورا اس کا شجرہ نسب دیکھیں نا تو محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل، اور اس کا تعلق جو ہے یہ طائف سے تھا، بنو ثقیف سے تھا، جہاں سے حجاج بن یوسف بھی تھا کیونکہ رشتہ دار تھے، اس کا بھتیجا تھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بنو امیہ کا ایک مشہور سپہ سالار تھا، اور یہ 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا، اور 712 میں اس نے جو ہے یہاں پہ حملہ کیا سندھ کے علاقے میں۔ تو 17-18 سال کی اس کی عمر تھی جب اس نے سندھ پہ حملہ کیا۔ اچھا، اس کے جو والد تھے نا قاسم، وہ ایک بہت ہی ممتاز آدمی تھے اپنے خاندان میں۔ معروف عرب مورخ فتح البلدان میں
جو بلازری ہیں وہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار طور پر پیش کرتے ہیں کہ اخلاق اس کا بڑا اعلیٰ تھا، باہمت تھا، بامروت تھا، رحم دل تھا، ایک ملنسار جو ہے انسان تھا، وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتا تھا، اور اس کے ماتحت جو لوگ تھے وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، عام زندگی میں لوگوں کے غم میں شریک ہونے والا تھا، ہر موڑ پر عقل و فراست استعمال کرنے والا تھا۔ تو یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے محمد بن قاسم کے بارے میں لکھا ہے۔ اچھا، 1710 عیسوی میں یعنی سندھ سے حملے سے 2 سال قبل 15-16 سال کی عمر ہوگی اس کی، تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کچلنے کی مہم پر بھیجا تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور شیراز نامی ایک معمولی ایرانی چھاؤنی کو ایک اہم فوجی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور اس شہر کا گورنر بھی مقرر ہو گیا تھا، جہاں اس نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ حکومت میں اپنی قابلیت کا سکہ بھی بٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ 712 عیسوی میں سندھ میں قید مسلمان خواتین اور بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے اسے اس مشن پر بھیجا گیا۔ 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی کو محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم کا سندھ پر یہ حملہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ یہ پہلا حملہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا۔ اچھا، اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ سیکولر قسم کے طبقے سے بھی آتی ہیں، اہل تشیع حضرات سے بھی بہت زیادہ سننے میں آتی ہے، وہ بنو امیہ کا بغض ہے، حجاج بن یوسف سے پرابلم ہے، یا ہندوؤں کی طرف سے آتی ہے کہ وہ راجہ داہر ان کا ہیرو تھا، یا نیشنلسٹک لوگوں کی طرف سے آتی ہے، تو اس کو وہ مختلف زاویے سے جوڑتے ہیں، قوم پرستی سے، نسل پرستی سے، لسانی تنظیموں سے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں تو یہ یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کرنے آئے تھے، مال بٹورنے آئے تھے، اور میں آپ کو ان تمام جو ہے اسٹیٹمنٹس کا بھی جواب دوں گا آہستہ آہستہ اسی درس میں دوں گا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بنو امیہ تو ہے، یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں، اسی لیے یہ تعاقب کرتے کرتے یہاں تک آئے، اور یہاں پر تصوف کی وجہ سے، ائمہ اہل بیت کی وجہ سے ایک جم غفیل جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور محمد بن قاسم اسی لیے یہاں آیا تھا کہ اس کا اصل مقصد تھا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق سادات سے ان کا قلع قمع کیا جائے، اور جو سندھ میں بڑے مشہور ہو گئے تھے، اور اس سے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا پریشان ہوا تھا۔ اسی طرح جو ہے ہندو مت کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طاہر کے باپ چچ نے سندھ میں بدھ مت کا راج ختم کر کے برہمن راج قائم کیا، مگر ظلم کا یہ راج محض چند سال ہی چل سکا، اور محمد بن قاسم سندھ کے مظلوم طبقات کے لیے تجارت دہندہ بن کر آیا، جس نے سندھ میں ایک بار پھر مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور عادلانہ نظام قائم کیا، جس سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں سندھی بدھ اور نچلی ذات کے ہندو مسلمان ہو گئے۔ یوں سندھ میں برہمن راج اور ہندو غلبے کا اختتام ہوا۔ اس لیے بات قابل فہم ہے کہ ہندو مذہب کے پیروکار بالخصوص برہمن ذات کے لوگ یہ محمد بن قاسم کو ایک غاصب اور لٹیرا کہتے ہیں۔ فاتح قوم کے جنگی ہیروز بالعموم مفتوح قوم میں مطعون ہی ٹھہرتے ہیں۔ یہ واحد طبقہ ہے جس کے اختلاف کی کچھ بنیاد ہے، کیونکہ ان کو ریلیجسلی ہٹ ہوئے ہیں، اور جن لوگوں پر یہ ظلم کرتے تھے ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آف کورس جب ایک مظلوم کو وے آؤٹ ملتا ہے ہی یوزز اٹ، تو اس کی وجہ سے یہ برہمن طبقہ جو ہے اس کو بڑی تکلیف پہنچی، تو اس نے اس بات کا اظہار تاریخ میں کیا، اور آف کورس تاریخ میں پھر خلط ملط چیزیں کر دینا اور چیزوں کو بدل دینا پھر یہ انسان کرتا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ تو محمد بن قاسم جو ہے وہ ان معاملات کے تحت آیا سندھ میں۔ تو یہ تمام بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے دینا ضروری تھا کہ یہ لوگ جو ہے ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ راجہ داہر کے عروج کا جو زمانہ تھا وہ چچ کی موت کے بعد اس کا بھائی، جیسے میں پہلے بھی آپ کو اس پہ بات بتا چکا ہوں کہ چندرا یہ راجہ بنا، جو کچھ ہی عرصے میں پھر فوت ہو گیا، جس کے بعد پھر شمالی سندھ میں چچ کا بڑا بیٹا دھارسیا اور جنوبی سندھ میں چھوٹا بیٹا یہ داہر راجہ بنا، اور چچ کی ایک بیٹی تھی جو اپنی ماں اور باپ کی بہت خوبصورت تھی، تو دھارسیا نے اس کے جہیز کا سامان تیار کیا اور اسے داہر کے پاس بھیجا تاکہ اس کی شادی کر دی جائے، اور داہر نے ہندو جوتشیوں سے ذائچہ نکلوایا، تو جوتشیوں نے کہا کہ آپ کی بہن تو بڑے بھاگوں والی ہے، بڑے نصیبوں والی ہے، یہ جس کے پاس رہے گی اس کے پاس تو سندھ کی حکومت ہوگی۔ تو داہر نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے ہاتھ سے حکومت نہ چلی جائے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں، تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے حکومت تو رہے گی۔ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، آج بھی نہیں، اس زمانے میں بھی بہت بڑی بات تھی۔ پھر اس کے اندر پھر بڑا معاملہ چلا، اور یہ تاریخ سندھ وغیرہ میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ پہلے بھی میں آپ سے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات کر چکا ہوں، دست دے چکا ہوں کہ راجہ داہر نے اپنی ہی بہن سے حکومت کے چکر میں شادی کر لی تھی۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ یاد رہے کہ یہ کشتیاں جو آرینچی سرندیپ سے دیبل کے قریب جو ہے انہیں
پکڑ لیا گیا، کچھ لوگ بچ کے نکل گئے، مال وغیرہ پکڑ لیا گیا، عورتیں قید کر لی گئیں، اور جو لوگ حجاج کے پاس پہنچے انہوں نے حجاج سے کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہی زمانہ ہے کہ مسلمان اندلس یعنی اسپین میں اور ترکستان میں یہ دو محاذوں پہ اعلیٰ ترتیب لڑ رہے ہیں۔ ایک جگہ موسیٰ بن نصیر لڑ رہا ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ قتیبہ بن مسلم۔ یہ دو بڑے بڑے محاذ تھے جن پر معاملہ چل رہا تھا، اور ایک تیسرا بڑا محاذ کھولنا یہ بالکل گنجائش نہیں تھی۔ تو حجاج نے اتمام حجت صورتحال کو پرامن ماحول میں نمٹانے کے لیے سندھ کے راجہ داہر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط لکھ کر کہا کہ یہ قیدی تمہاری تحویل میں تمہارے علاقے میں پکڑے گئے ہیں، تو تم ان قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دو، یا پتہ لگاؤ کس نے کیا، علاقہ تمہارا ہے، یہ بحری قزاق ہیں، انہوں نے لوٹ لیا ہے، ان کے افعال جو ہیں وہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لیکن تمہارے تو قریبی علاقے میں۔ اور ٹچ نامے میں یہ ساری تفصیلات آتی ہیں صفحہ نمبر 121 سے 131 تک۔ اچھا، اگر حجاج ابن یوسف اور اس کے کمانڈر صرف مال و اسباب چاہتے تو یہ سفارتی خط ہی نہ لکھتے بھائی، ڈائریکٹ ہی حملہ کر دیتے۔ یہ وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں نا یہ بات کہ بھائی حجاج بن یوسف اور اس کی فوجوں کو تو مال چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے حملہ کیا۔ جو حملہ کرتے ہیں مال کے لیے پھر وہ خط و کتابت نہیں کرتے، تو اس لیے مسلمانوں کو لوٹنے والا قزاق، اسی طرح جو ہے مختلف اور ناموں سے یاد کرنے والے، یہ دراصل خود لوٹنے والے قزاق تھے۔ انہی کے یہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ایک پرامن ٹریڈ راؤٹ کے اوپر حملہ کر کے، یہ وہی بات ہے کہ یہ پہلے انفلٹریٹ کرتے ہیں، پھر شور لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد مظلوم بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کشمیر میں بھی کیا ہوا ہے، آج بھی کرتے ہیں۔ حیدرآباد دکن بھی کھا گئے، جوناگڑھ بھی کھا گئے، جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سرحدوں میں اپنی کبھی جہاز گھسا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جب بندے پکڑے جاتے ہیں تو مظلوم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ اسی قسم کی حرکتیں اس زمانے میں بھی کرتے رہتے تھے۔ تو جی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے ان کا جھوٹ اس زمانے میں بھی سامنے آیا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کئی کتب میں لکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس لیے میں آپ کو ریفرنسز بھی دے رہا ہوں۔ تو بہرحال جب یہ خط آیا نا راجہ داہر کے بعد، تو اس نے تو جی ہاتھ اٹھا لیے، اس نے کہا جی میرا تو بس نہیں چلتا ان بحری قزاقوں پر، پتہ نہیں کون ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کہا اچھا بھائی، جب تم اپنے علاقے میں کچھ نہیں کر سکتے تو تم راجہ کیوں ہو؟ یا تو تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہم خود ہی نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ تو اب اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہوئے۔ پہلے حجاج بن یوسف نے ایک چھوٹا لشکر بھیجا، یہ محمد بن قاسم کے آمد سے قبل۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ راجہ داہر کے اس جواب کے بعد جو جوابی خط ارسال کیا گیا، اس کا متن بھی چچ نامے کے حوالے سے آپ کو لکھ دوں کہ جس سے معاملہ جو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے محمد بن قاسم کو انہوں نے حملے پر مجبور کیا تھا کہ ہمیں لشکر کشی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ تم لوگوں نے سرندیپ سے آئے ہوئے مال و اسباب کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو قید کیا۔ جب تم لوگوں نے ایسے معیوب چیزوں کو جائز سمجھا، تب مجھے دارالخلافہ سے تم پر چڑھائی کا حکم دیا گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تجھے مغلوب کر کے رسوا کروں گا، اور تیرا سر عراق کی طرف روانہ کروں گا، یا خود جام شہادت نوش کروں گا۔ میں نے یہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وجاہد الکفار والمنافقین کے تحت اپنے اوپر واجب سمجھ کر قبول کیا۔ تو چچ نامے میں یہ خط بھی موجود ہے۔ اب اس خط سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حملے کی وجہ مظلوموں کی داد رسی تھی، نہ کہ املاک کے حصول اور اپنی خلافت کی توسیع۔ اب ذرا دیکھتے ہیں تاریخ فرشتہ میں ضمن میں کیا لکھا ہے، جلد نمبر 4 میں، کہ حجاج بن یوسف نے یہ جواب پا کر کے جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے، ولید بن عبد الملک کو لکھا کہ ہم اہل ہند سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ اور ایک شخص کو 3000 سواروں کے ساتھ محمد ہارون کے پاس بھیجا، اور محمد ہارون کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ 1000 تجربے کار سپاہیوں کو اس کے ساتھ دیبل والوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کریں۔ اب اس شخص کے بارے میں ایک نام تو یہ آتا ہے جو تاریخ فرشتہ میں ہے کہ اس آدمی کا نام پدمن تھا، مسلمان ہو چکا تھا پر نام پدمن تھا۔ تو یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر سندھ کے علاقے میں جہاں محمد بن قاسم سے پہلے حملہ ہوا، پھر محمد بن قاسم نے حملہ کیا، ہندوؤں کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، جس طرح سنہری طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ برہمنوں کا راج تھا، وہ دباتے رہتے تھے لوگوں کو، اور یہاں سے آنے کے بعد ایک ریلیف ملا جس پر میں پھر آپ سے پھر کبھی بات کروں گا۔ لیکن بہرحال یہ حملہ ہوا، اور اس حملے میں یہ پدمن یا جو بھی اور لوگ تھے ان کے ساتھ ان سپاہیوں کو یہ لے کر دیبل پہنچا، اور وہاں پہ ایک سخت جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اسے شہادت نصیب ہوئی، اور یہ حملہ جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اگلا حملے کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد عماد الدین
محمد بن قاسم کو اس وقت جو ہے اس مہم کے لیے روانہ کیا. چچا زاد بھائی کا بیٹا یا جو بھی آپ سمجھ لیں، جو بھی اس کا ریلیشن شپ تھا اس سے، بہرحال ہی واز ریلیٹڈ ٹو ہم، اس کا داماد بھی تھا. اس وقت اس کی عمر 17-18 سال تھی. تو 93 ہجری میں سندھ کی طرف اسے روانہ کیا. تو محمد بن قاسم جو ہے وہ 6000 تجربے کار شامی سپاہیوں کے ساتھ شیراز کے راستے سے دیبل کی سرحدی شہر دیون اور درسنا میں پہنچا. یہاں سے اس نے کوچ کیا اور دیبل شہر میں جو دریائے عمان کے کنارے واقع ہے اور آج کل ٹھٹا کے نام سے مشہور ہے، یہاں پہنچا اور پھر اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا. اب بیشتر تاریخی کتابوں میں اس کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں، وہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ محمد بن قاسم جو ہے ایک طریقے سے یہاں کے ظالم و جابر حکمران سے یہاں کی رعایا کو چھڑانے کے لیے آیا. تو بڑے اسٹریٹجک طریقے سے اس نے حملہ کیا، کیونکہ وہ پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کے نتائج بھی اس کے سامنے تھے اور پھر اس کی وجہ سے ان کا پورا پلان بھی سامنے کھل چکا تھا اور وہ ایک بڑا دانشور آدمی تھا. اچھا، بعض تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ یہاں آیا تھا تو 6000 آدمی تھے، مگر چند ماہ بعد ہی جب محمد بن قاسم کی فوجوں نے راجہ داہر کی راجدھانی اور مضبوط گڑا فوجی قلعہ جو تھا راوڑ، اس کا محاصرہ کیا تو اس کی تعداد اس وقت 60,000 سے تجاوز کر گئی تھی. دوران جنگ اتنی قلیل مدت میں اس قدر کثیر تعداد میں فوجوں کا جمع ہو جانا ایک حیران کن بات ہے. اور روایات کے مطابق محمد بن قاسم اس مہم کے دوران جن علاقوں کو آزاد کرواتا داہر کے ظلم و جبر کی چکی میں پسے ہوئے مقامی باشندوں کو، تو محمد بن قاسم کے حسن سلوک اور فراخ دلی سے وہ بھی متاثر ہوئے اور ظالم جابر اور غاصب راجہ داہر کو اس کے حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بھی محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہوتے گئے. تو دیٹ could be the only reason کہ اس کی تعداد اتنی قلیل مدت میں اتنی بڑھ گئی، ورنہ وہ عرب سے صرف چند ہزار 6000 کے قریب فوجی ہی لایا تھا. وہ لوگ جو راجہ داہر کو مظلوم اور محمد بن قاسم کو غاصب قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بھئی اگر محمد بن قاسم جو ہے وہ غاصب تھا اور راجہ داہر اتنا اچھا اور مظلوم تھا، تو پھر لوکل لوگوں کی اتنی بڑی جماعت محمد بن قاسم کے ساتھ اتنے قلیل عرصے میں کیوں مل گئی؟ انہیں تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، انہیں تو بغاوت کرنی چاہیے تھی. 6000 لوگ اتنے اپنے سے 10 گنا تعداد کے لوگوں کو تو محصور نہیں کر سکتے، غلام نہیں بنا سکتے، اور وہ بھی چند ماہ کے عرصے میں. تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ بھی اس سے خوش نہیں تھے. اچھا، اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دیبل میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو اپنی مضبوطی اور ساخت کے اعتبار سے قلعے سے مواصلت رکھتا تھا، اور تاریخ فرشتہ وغیرہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. اور محاصرے کو کافی دن ہو گئے تھے. ایک برہمن محمد بن قاسم کے پاس آیا اور محمد بن قاسم نے اس برہمن سے شہر دیبل اور وہاں کے بڑے مندر کی کیفیت پوچھی. تو اس برہمن نے بتایا کہ اس مندر میں 4000 راجپوت سپاہی ہیں اور 2-3 ہزار برہمن پجاری ہر وقت یہ موجود رہتے ہیں. برہمن پجاریوں نے ایک ایسا جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مندر کو فتح کرنا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی ان کا کانسیپٹ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کا اثر ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے حصار کھینچ دیا ہے. لیکن ان کے حصار توڑنے کا ایک ہی ذریعہ، اس نے کہا کہ وہ جو جھنڈا ہے نا، اسے گرا دو. وہ یہی بلیو کرتے ہیں کہ اسی جھنڈے کی جڑ میں انہوں نے تلسم باندھ رکھا ہے. تو جب یہ جھنڈا ہی گر جائے گا تو اس کا مطلب ہے ان کا تلسم ٹوٹ گیا. اب تلسم ٹوٹ گیا یعنی ان کا مورال ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ توہم پرست لوگ تھے. محمد بن قاسم نے ایک آدمی تھا جس کا نام جفوبیا تھا، اسے منجنیق میں ماہر آدمی تھا. اسے کہا کہ بھئی اس اینگل پر منجنیق کے وار کرو، جس کو آپ کیٹاپلٹ کہتے ہیں نا، کیٹاپلٹ سے، کہ یہ جھنڈا تمہاری زد میں اور اس کو پارا پارا کر دو. تو جفوبیا نے 3 بار اس جھنڈے پر پتھر پھینکے اور اس کی بنیاد کو بالکل تباہ کر دیا. اور اس طرح ان کے مورال لو ہو گئے جو اندر فوج تھی، کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ جادو ٹوٹ گیا ہے. تو اینی وے ایونچولی پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد مندر فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم نے اس کی 4 دیواری کو مسمار کر دیا. اینی وے چونکہ وہ قلعہ فتح کرنا مقصد تھا تو وہ قلعہ فتح ہو گیا. اس کے راستے میں، کیونکہ جنگ ہے، جنگ میں جو بھی چیز رکاوٹ ہوگی دشمن تک پہنچنے کے لیے اسے آپ منہدم کریں گے. لیکن اس کو لوگ اس کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ وہ مندر توڑ دیا. وہ مندر جو ہے ایک سٹیڈل بنا ہوا تھا اس وقت دشمن کی فوج اور محمد بن قاسم کی فوج کے درمیان. تو آف کورس دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ قلعے نہیں توڑتے، قلعے کی دیوار بھی تو توڑتے ہو نا. تو وہ ان کے لیے قلعہ تھا، انہوں نے قلعے کی دیوار توڑی اور اپنے دشمن کو شکست دی. اینی وے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے یہاں آنے کی وجہ جو ہے آپ کے سامنے کتابوں کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں صاف ظاہر ہو گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک اینگل آف تاریخ اپنے تعصب کی وجہ سے پیش کرتے ہیں، اور جب تاریخ کا ایک اور رخ انہیں دکھایا جاتا ہے کہنے لگے جی آپ کی تاریخ ہے تو ہماری بھی تاریخ ہے. وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کی تاریخ ہے تو ایک ہماری بھی تاریخ ہے. لیکن آپ کی تاریخ جو ہے وہ تعصب کے رنگ میں رنگی ہوئی، بغض میں رچی بسی تاریخ ہے. اور یہاں پر شواہدات ہیں جو آپ کی بتائی ہوئی اس تاریخ کو بالکل مسمار کر دیتے ہیں، اسی طرح جیسے
मोहम्मद बिन कासिम के मिंजनी कैटापुल्ट ने उस झंडे की बुनियाद को तोड़ के मिसमार कर दिया। 12 पे बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह के मामलात जो हैं, मिर्ज़ा जहलमी और लोग भी अपने तासुब की बिना पे मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ज़बान दराजियाँ करते हैं, और वो तमाम लोग जिनके बारे में मैंने आपको बताया ना कि किसी ना किसी तासुब का बेचारे शिकार हैं और तारीख़ को भी तासुब की निगाह से देखते हैं, अपने बुक्स को कहीं ना कहीं उन्होंने निकालना होता है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे।